چھوٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندے یتیم کا مال کھا رہے ہیں، ناحق مال کھا رہے ہیں، فرمایا وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اصل میں اپنے پیٹوں کے اندر فرمایا وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو 7 ایسے گناہ بتلاؤں گا جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے پہلا گناہ آپ فرماتے ہیں کہ شرک سے بچو۔ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کام جو انسان کو ہلاک کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مال کی حرص۔ اللہ کی یاد سے انسان غافل ہیں آج، اور مال کے پیچھے پڑے ہیں کہ مال آئے، جہاں سے مرضی آئے، حلال سے آئے حرام سے، بھئی پیسے کماؤ، حلال کماؤ، کھاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ مطلب ہے کہ مال کے پیچھے پڑ جانا، دنیا کے پیچھے پڑ جانا، اللہ کو بھول جانا، دنیا میں آپ کا جو آنے کا مقصد ہے اس کو بھول جانا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مال کی حرص جو ہے، مال کی حبس اور حرص، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور تیسرا کام آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، جو کہ شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور چوتھا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کھانا۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس کے گواہ، تمام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے، اور فرمایا ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جیت جائے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور سود کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ 5واں گناہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یتیم کا جو شخص مال کھا رہے ہیں، جو بندے یتیم کا مال کھا رہے ہیں، ناحق مال کھا رہے ہیں، فرمایا وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اصل میں اپنے پیٹوں کے اندر فرمایا وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یتیم کے مال کے قریب اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ کام اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب جنگ لگی ہو مسلمان اور کافروں کی، تو جنگ سے فرار نہ ہونا، جنگ سے فرار نہ ہو۔ جو شخص جنگ سے فرار ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ ایسا کام ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آخری کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ آج یہ سلسلہ بہت چل رہا ہے۔ کسی پر اگر آپ کو غصہ ہے تو اس عورت پہ استغفر اللہ معاذ اللہ زنا کا الزام لگا دیں، اس کو بدنام کر دیں۔ یہ ایک کام ایسا ہے جو انسان کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے آگے شیئر کیا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا فرمان سنو، یاد رکھو اور اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا